تصور کریں ایک عام سی پرواز، لوگ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوں، کوئی موبائل فون دیکھ رہا ہو، کوئی کھڑکی سے بادل دیکھ رہا ہو، اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ چند منٹوں کے بعد ان کی پرواز پوری دنیا کی خبروں کا مرکز بننے والی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر آپ ایک جہاز میں سفر کر رہے ہوں اور اچانک پائلٹ یہ اعلان کرے کہ طیارے میں بم موجود ہو سکتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ بعد میں پتا چلا کہ شاید بم تھا ہی نہیں۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ بین الاقوامی مسافر طیارے کو زبردستی راستہ بدلنے کو کیوں کہا گیا، اور جہاز میں موجود ایسا کون سا شخص تھا جس کے لیے ایک پورا جنگی طیارہ آسمان میں بھیجا گیا؟ یہ ہے ریان ایئر 4978 کی حیران کن اور متنازع داستان، ایک ایسا واقعہ جسے کئی ماہرین اسٹیٹس ہائی جیکنگ یعنی ریاستی سطح پر اغوا قرار دیا گیا ہو۔ تیئیس مئی 2021 یونان کے ایک شہر سے ریان ایئر لائن 4978 لیتھونیا ویلنس جا رہی تھی۔ اس طیارے میں 100 سے زائد افراد سوار تھے۔ سفر تقریباً مکمل ہونے والا ہی تھا کہ منزل صرف چند منٹ کی دوری پر تھی، لیکن جیسے ہی طیارہ بیلاروس کے فضائی حدود کے قریب سے گزر رہا تھا، اچانک ایئر ٹریفک کنٹرول کی جانب سے ایک ہنگامی پیغام بھیجا گیا۔ پیغام میں کہا گیا کہ طیارے میں ایک بم موجود ہو سکتا ہے، فوری طور پر قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک سنگین صورتحال تھی ان مسافروں کے لیے۔ پائلٹ نے ہدایت پر عمل کیا اور چند منٹ ہی بعد ایک حیران کن چیز سامنے آئی۔ ایک جنگی طیارہ کو آسمان میں بھیج دیا گیا۔ اب ایک مسافر طیارہ ایک جنگی جہاز کے ذریعے اصل منزل چھوڑ کر دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک شخص کے بارے میں جاننا ہوگا۔ اس کا نام تھا رومان پروتاسیویچ۔ روما ایک صحافی اور حکومت کے مخالف کا ایک کارکن تھا۔ وہ بیلاروس کے پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے تھے۔ اس ٹائم بیلاروس کا صدر تھا الیگزینڈر لوکاشینکو۔ 2020 کے انتخابات میں بیلاروس میں بڑی تعداد میں احتجاج شروع ہوئے۔ حکومت پر انتخابی دھاندلی کا الزام لگایا گیا۔ اس سے روما ایک ٹیلی گرام چینلز کے ذریعے اسی احتجاج سے وابستہ تھے اور وہ احتجاجی سرگرمیوں کی خبریں کرتا تھا۔ بیلاروس کی حکومت انہیں خطرناک مخالف سمجھتی تھی، اس لیے وہ بیلاروس چھوڑ چکے تھے اور جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن 23 مئی 2021 اسے ایک ایسی پرواز میں لے آئی جو کہ بعد میں عالمی سیاست کا موضوع بن گیا۔ اب آتے ہیں اصلی کہانی پر۔ فلائٹ 4978 اپنی منزل کے قریب پہنچ رہی تھی۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ویلنس ایئرپورٹ تھوڑی دوری پر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جہاز کو 180 کلومیٹر دور جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ پائلٹ کے پاس وقت بہت کم تھا۔ بم کی دھمکی کو نظر انداز کرنا ایک خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف جنگی طیارہ بھی جہاز کے ساتھ موجود تھا، اس لیے جہاز کو رخ بدلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ جب طیارہ اترا تو ایمرجنسی ٹیمیں فوراً نافذ کی گئی۔ مسافروں کو باہر نکالا گیا، سامان کی تلاشی لی گئی، ہر طرف سیکیورٹی اہلکار موجود تھے۔ لیکن پھر اچانک ایک حقیقت سامنے آئی، وہاں پر انہیں کوئی بھی بم نہیں ملا۔ کچھ دیر بعد 2 مسافروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس میں سے ایک صحافی روما بھی تھے۔ اس لمحے دنیا بھر کی توجہ واقعے پر مرکوز ہو گئی۔ حکومت کا موقف تھا کہ انہوں نے مسافروں کی جان بچانے کے لیے یہ اقدامات لیے۔ ان کے مطابق تمام کارروائیاں بین الاقوامی فضا کے طور پر کی گئی تھی۔ اس نظریے کے مطابق بم کی اطلاع ایک بہانہ تھا، اصل ہدف روما کی گرفتاری تھی۔ ریاست اداروں نے پہلے سے ہی معلومات اکٹھا کر رکھی تھی کہ روما اسی پرواز میں سفر کر رہے ہیں، اور موقع ملتے ہی انہیں حراست میں لینے کا منصوبہ بنایا گیا۔ تجربہ کاروں کے مطابق یہ ایک گرفتاری نہیں تھی بلکہ طاقت کا مظاہرہ تھا۔ ریان ایئر فلائٹ 4978 کو تاریخ کے سب سے متنازع واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد یورپی ممالک نے بیلاروس پر پابندیاں عائد کر دی۔ کئی ایئر لائنز نے اپنے پروازوں کے راستے تبدیل کیے اور عالمی سطح پر شدید رد عمل ظاہر ہوا۔
लेकिन आज भी एक सवाल पूरी तरह हल नहीं हुआ। क्या ये वाकई एक इमरजेंसी थी या फिर एक मंसूबा था जिसमें एक मुसाफिर तैयारे को सियासी मकसद के इस्तेमाल में ले लिया गया था? शायद इस सवाल का जवाब आज तक कई आसमानों में गुम है, और यही चीज फ्लाइट 4978 को तारीख की सबसे पुरअसर फिजाई वाकयात में शामिल करती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली हिस्ट्री आप तक पहुंच सके।